بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبن. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئیں امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے. جیڑا معاشرہ، جیڑا وسیب، جیڑا علاقہ اور جیڑا وطن اور جیڑے احباب، جیڑے لوگ نبی کریم علیہ السلام دی بیان کردہ تعلیمات تے عمل کرن اور آپ دی تعلیمات کو اپنی زندگی دے اندر نقش کرن دی کوشش کرن،
یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس معاشرے کو، اس وطن نو اللہ تبارک و تعالی امن دا معاشرہ بنا دینا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو پہلے، آپ دی بعثت تو پہلے، آپ دی ولادت تو پہلے معاشرے دے اندر امن دی ضرورت ہے، اصلاح دی ضرورت ہے، سکون دی ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے۔ ہر قسم دی وہ برائی، ہر قسم دی وہ بد امنی، ہر قسم دا وہ فتنہ جڑا معاشرے دی تباہی دی جڑ بنیا ہوا ہا، وہ عروج تے ہا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، روئے زمین تے امن بالکل کوئی نہ، اتفاق نظر نہ آندا ہے، سکون زندگی کہیں کو بھی نصیب کہنا ہے، اپنے پرائے دی پہچان کہیں کولو بھی کوئی نہ آئی۔ قتل و غارت، افراتفری، جھگڑے، تنازع، پریشانیاں، بے ادبی، لڑائیاں بہت زیادہ۔ رب تعالی نے نبی کریم علیہ السلام دی بعثت فرمائی اور آپ کو مکے دی سرزمین تے ختم نبوت دا تاج پوا کے رب نے مبعوث کتاب بھیجا، واللہ نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو نصاب تعلیم عطا کیتا۔ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، آپ نے فرمائے خبردار، اللہ تعالیٰ نے میں کو قرآن مجید عطا کیتے اور میں کو حدیث رسول عطا کیتی ہے۔ قرآن بھی وہی، حدیث بھی وہی۔ قرآن بھی جبریل چاہ کے اندے، حدیث بھی جبریل چاہ کے اندے، اور یہ دو ایسی تعلیمات ہیں کہ جیڑا بندہ انہیں تعلیمات تے عمل کرے، اللہ تعالیٰ انہاں دے تمام قسم دے اندھیرے ختم کر کے اللہ انہیں کو ہر قسم دی روشنی نصیب کر دیں۔ اج سارے اندر جڑی افراتفری دی وجہ ہے، سارے اندر جڑے بگاڑ دی وجہ ہے، سارے اندر جڑے اختلافات دی وجہ ہے، وہ مین وجہ، مین سبب ہی ہوئے کہ اسا نبی کریم علیہ السلام دی تعلیمات تو واقف نہیں۔ ساکو دنیا دی ہر چیز دا پتہ ہے، اگر نہیں پتہ تو نبی کریم علیہ السلام دی تعلیمات دا نہیں پتہ کہ آپ دی نکاح دے معاملے کیا تعلیم ہے، آپ دی جنازے دے متعلق کیا تعلیم ہے، نہیں پتہ۔ آپ دی سمن دے متعلق، نیندر کرن دے متعلق کیا تعلیم ہے، نہیں پتہ۔ آپ دی لباس، کپڑے اور وضاقتہ بناون دے حوالے نال کیا تعلیم ہے، اسا کو نہیں پتہ۔ ازدواجی زندگی، گھریلو زندگی دے متعلق نبی کریم علیہ السلام دی خوبصورت تعلیم کیا ہے، سب کو نہیں پتہ۔ اسا تاجر ہیں پر تجارت دے حوالے نال تعلیم تو واقف کہیں سے، اسا کاروباری ہیں پر کاروبار دے اصول اور ضوابط تو واقف کہیں سے، اسا شادی شدہ ہیں لیکن گھریلو مسائل کو واقف کہیں سے، صاحب اولاد ہیں لیکن تربیت اولاد اور حقوق اولاد تو واقف کہیں سے۔ وہ دی وجہ کیا ہے کہ ایسا نبی کریم علیہ السلام دی تعلیمات پڑھی ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام دے دور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر وہ کسائی ہن یعنی گوشت بھی چیندے ہن تے وہ پہلے عالمن والکسائین، اگر وہ دکاندار ہن تو پہلے عالمن دکان دے حوالے نال مکمل تعلیم کے آگاہن والدکاندارن، اگر وہ مسافر ہن پہلے عالمن سفر دے سارے تقاضے جان دے ہن والو سفر تے شروع۔
زندگی دے اندر انہاں دے اندر دین آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم آئی، ہر حوالے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کے پوچھ دے کہ فلاں معاملے ساری رہنمائی کرو، فلاں معاملے ساری رہنمائی کرو، اساں اگر چلوں تو سارے چلن دا انداز کیویں ہوئے؟ ہی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمائے اے لوگو تسا میرے نبی کریم علیہ السلام دی اطاعت اور میرے پیغمبر دی اتباع کرو، میں اللہ تعالیٰ تورے نال محبت بھی کرے سا اور میں اللہ تورے گناہ بھی معاف کر دے سا۔ انہی وجہ کیا آئی کہ آپ دی تعلیمات ہے نا جڑی وہ جرنل تعلیمات ہے، آپ دی جڑی تعلیمات ہے وہ انٹرنیشنل تعلیمات ہے، بین الاقوامی تعلیمات ہے، اور آپ دی جڑی تعلیمات ہے وہ عالمی تعلیمات ہے، قیامت تک واسطے تعلیمات ہے۔ جیڑا بھی اندب ہے وہ کو چاہیے ہے کہ کیا کرے؟ فتبعونی، نبی علیہ السلام کے رہنمائی، نبی علیہ السلام دی تعلیمات کو اپنی زندگی دا زیور بڑھاوے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جڑا نبی کریم علیہ السلام دی اطاعت کرے سمجھ گنے وہ بندہ کہ اون رب نے اطاعت کر گی دیے، اون رب دی اطاعت کر گی دیے۔ اور اللہ تعالی نے فرمائے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو آکو میرا رسول جیڑی چیز عطا کرے تسا وہ گن گنو، اور جیڑی چیز تو نبی پاک روک دیون تسا روک وجو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے واسطے نبی کریم دی زندگی، آپ دی حیات اور آپ دی سیرت بہترین نمونہ ہے، بہترین۔ لفظ سیرت دا لغوی لفظی معنی ہے حالت اور کیفیت۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوٹی سٹی آئی تے ازدہا نظر آئی، فطری خوف محسوس کیتا ہے، رب نے فرمایا تسا ہی سوٹی کو پکڑو، خذہا ولا تخف، ڈرو نا، سنعیدہا سیرتہا الاولی، اسا ہی سوٹی کو سابقہ کیفیت چ لوٹا دے سوں، یعنی سیرت بمانا کیفیت، سیرت بمانا حالت، نبی علیہ السلام دی رومن علی حالت نبی علیہ السلام دی سیرت، آپ دے مسکران علی حالت آپ دی سیرت، کھانا کھان علی حالت آپ دی سیرت، پانی پیون علی حالت آپ دی سیرت، آپ نے لباس کیویں زیب تن کیتے وہ زیب تن کرن دی کیفیت آپ دی سیرت۔ فرمایا تواڈے واسطے نمونے، میرے پیغمبر کو اسوہ بناؤ، نمونہ بناؤ، قدوہ بناؤ۔ کلمہ پڑھن دے بعد اپنی مرضی کرن دی گنجائش نہیں، ول میں اللہ برکت، رحمت، امن، عزت، اتفاق، مستجاب الدعوات، تواڈی اولاد کو باادب، معاشرے کو میں اللہ اپنی رحمت دا مرکز و محور بنا دے سا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تسا نبی پاک دی تعلیمات تے عمل کرو۔ لیکن ساکو پتہ ہی کوئی نہیں، اسا نماز جو پڑھی ہے نا، نماز ساکو ساری نماز دی کیفیت دا ہی سارے علم نہیں۔ کیوں پڑھی سے؟ روٹین ہے۔ نماز کیوں پڑھ دے ہیں؟ عادت ہے، نیچر سمجھ کے نماز پڑھ دے ہیں، عادت سمجھ کے نماز پڑھ دے ہیں۔ عبادت سمجھ کے نماز کہن سے پڑھی؟ تلاوت ہے، روز دا معمول ہے میاں، تلاوت کریں عبادت سمجھ کے کہن سے کی تھی؟ جمعہ روٹین ہے بھئی ونجنے۔ ان دی وجہ کیا ہے کہ ساکو ان دے بارے تعلیمات کہنی، ساڑے چھ علم کہنی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی تعلیم عام کریں دے گئے، جیڑے لوگ راہزنن وہ راہبر بن دے گئے، اللہ انہاں کو عزت دینا گئے۔ مکے دے بھی چرچے ہیں، مدینہ منورہ دے بھی چرچے ہیں، تے اون معاشرے چ رہن والے احباب دے بھی چرچے ہیں، صحابہ کرام دا بھی ذکر ہے۔ اللہ نے انہاں دی چال چلن دا، انہاں دے جہاد دا، انہاں دی زندگی دے ایک ایک انداز دا ذکر فرمائے۔ وجہ کیا آئی کہ انہاں نے نبی کریم دی تعلیمات تے عمل کی تھی۔ کیا خیال ہے؟ جناب رسول کریم علیہ السلام دی تعلیمات سیکھنی چاہیے۔ آپ دی تعلیمات، چہرے دے بارے آپ دی تعلیم کیا ہے، ہتھاں دے بارے آپ دی تعلیم کیا ہے، زبان دے متعلق آپ دی تعلیم کیا ہے،
کنا دے متعلق آپ دی تعلیم کیا ہے؟ یہ ساکو تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے اساں یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کروں. میں آج دے جمعے صرف نبی کریم علیہ السلام دی ایک تعلیم تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، صرف ایک. پوری زندگی 23 سالہ نبوت دا عرصہ اتنا وقت نہیں، جمعے دا وقت مختصر ہوندے. آپ دی ایک تعلیم لیکن بڑی جامع معنی تعلیم ہے، بڑی عالمگیر تعلیم ہے، بڑی جامع تعلیم ہے اور بڑی عظیم تعلیم ہے. اگر تساں بھی تے میں بھی، آلہ بھی ادنا بھی، عالم بھی تے بغیر علم والا بھی، اگر این تعلیم رسول تے عمل چا کروں، میں اللہ دے گھر کھڑ کے رب دی قسم چاہ کے آدھا کہ اللہ سارے گھریں سارے مال رزق ساری زندگی اللہ برکت نصیب کر دے سی. صرف ایک تعلیم اگر تساں احباب نے یاد کر گئی دی. میں پہلے بیس بنائیے تمہید عرض کی تھی، پورے خطبے دا خلاصہ عرض کر چکا کہ ساکو نبی کریم علیہ السلام دی ہر شعبے تعلیم دی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. بس گال ختم. بیٹے دا بیٹی دا نکاح کرن لگو، علماء کے پوچھو بھی کیا طریقہ ہے، میرے بیٹے دے ذمے میری بہو دے کیا حقوق ہیں، میری بہو دے ذمے میرے بیٹے دے کیا حقوق ہیں. یہ تھوڑا جہاں رہنمائی دے ہوا. مولانا میں کاروبار کرنا چاہنا، نبی علیہ السلام تجارت کیویں کیتی آئی. مولانا میں سفر کرنا چاہنا، نبی پاک نے سفر کیویں کیتا. میں نماز پڑھنا چاہنا، نبی پاک نے نماز کیویں پڑھی آئی. اللہ قرآن چاہدے تساں میرے نبی پاک دی تعلیمات تے عمل کرو. جیڑا جیڑا بندہ جناب رسول کریم علیہ السلام دی تعلیمات تے عمل کرے، میں اللہ ان دے معاشرے کو رحمت دا مرکز بنا لینا. اگر تو انہوں میری گل سمجھ آ رہی ہے تے تعلیم تو انہوں دس دیں، انہوں جی میں خطبے چ رکھے اسی نہ ساؤنڈ نو اونج کر دیو. باویں میں ایویں آرام نال گل کراں، سر لاواں نہ لاواں، انہوں اتھے رکھو خطبے والی جگہ تے. جزاکم اللہ. تے تھوڑا ادا والیم بھی دے دیں. نبی کریم علیہ السلام دی حدیث، جیڑے لوگ میں سفر کر کے آئے ہو دور تو، اگر میں تھوڑا وقت ضائع کراں میں رب دے ہاں مجرم ہاں. سمجھ آئیے؟ تے تساں احباب نے اگر میرا وقت ضائع کیتا تے تساں مجرم ہو. تساں میری بات دی طرف دھیان دیونا ہے، سمجھنی ہے بات. نبی کریم علیہ السلام دی حدیث اور آپ دی ہر حدیث ساڑھے توڑے واسطے تعلیم ہے. میں صرف ایک تعلیم تساں یاد کرنی ہے، اپنے بالیں بچے کو یاد کرامنی ہے تاکہ اساں اون دے اوتے عمل کرو. لمبی چوڑی تقریر نہیں. جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی ذات ایمان رکھدا ہوئے، شرط لائیے نبی پاک نے، شرط ہر بندہ نبی پاک دی تعلیم کو نہ سنے. مرکز نداء الاسلام رنالہ خوردچ آون والے معزز سامعین تو میری طالب علم دی گزارش، جیڑا نبی پاک دے نے شرطیں تے پورا اتر دے او نبی دی تعلیم سنے. جیڑا شرطیں تے پورا نہیں اتر دا او نہ سنے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا اللہ دی ذات تے ایمان رکھدا ہوئے اور جیڑا آخرت دے دین تے یقین رکھدا ہوئے، دو شرطاں. جیڑا اللہ دی ذات تے ایمان رکھدا ہوئے، جیڑا بھی ہے کوئی بھی ہے، تھوڑا کم کر دے، جیڑا بھی ہے وہ آلہ ہے، ادنا ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، کوئی بھی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی ذات تے ایمان رکھدا ہوئے، ویکھنا میرے وال بالکل اکھ پا کے بیٹھو تاکہ گل سمجھ آوے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی ذات تے ایمان رکھدا ہوئے، یا جیڑا بندہ، میں بار بار رپیٹ کرنا تاکہ دوستیں دے ذہن نشین ہوئے، جیڑا اللہ دی ذات تے ایمان رکھدا ہوئے، او چاہے صحت مند ہے یا معذور ہے، کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، بزرگ ہے، جوان ہے،
مرد ہے یا عورت ہے، وڈا ہے یا چھوٹا ہے، جیڑا جیڑا اللہ دی ذات تے ایمان رکھدا ہوئے یا آخرت دے دین تے یقین رکھدا ہوئے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ نبی کریم نے فرمائے میں نبی دی تعلیم پوری امت واسطے، پورے معاشرے واسطے، پورے مسلمانوں واسطے، پنجابیاں واسطے، عربیاں واسطے، جیڑے جیڑے بھی کلمہ گوئن، جیڑے جیڑے اللہ دی ذات تے ایمان رکھ دن یا جیڑے جیڑے آخرت دے دین تے یقین رکھ دن، نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے انہاں واسطے ضروری ہے، انہاں واسطے لازم ہے، انہاں کو چاہیے ہے، انہاں واسطے واجب ہے۔ اللہ دے نبی کیا واجب ہے؟ آپ نے فرمائے فلیکرم ضیفہ، جیڑا جیڑا بندہ میں نبی دی تعلیم تے عمل کرنا چاہے، اللہ دی ذات تے ایمان رکھنا چاہے، آخرت دین تے یقین رکھنا چاہے، او کو چاہیے، اندے واسطے ضروری ہے جے تک زندہ راوے مہمان دی مہمان نوازی کرے دا راوے۔ کام تے بڑا سوکھا ہے، تو ساکسو ڈیرہ غازی خان تو سجے سے تے مہمان والے پاسے شروع تھی گئے، لیکن ادھر ویکھے ادھر ویکھے، میں عالم کوئی نہیں، میں نہ مفتی، نہ میں کوئی شیر اندن، نہ ہی میں کوئی رونق بد سکدا، نہ میں تھوڑی سبحان اللہ ماشاءاللہ دا خواہش ماندا، بس میں چاہنا اللہ کرے تو کو کوئی ایک تعلیم سمجھ آوے، اے بھی میری خواہش کہنی، کوئی تسا واہ واہ کرو بھل بھل کرو تے آکھو مول صاحب چاس چوا دیتی، اکا سارے ناراض ہو کے اٹھی ونجو، بس دعا کرو میری بات کہیں کو سمجھ آ ونجے تے رب راضی تھی پویں، بس اے بڑی گال ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ اللہ دی ذات تے ایمان رکھدا ہوئے تے آخرت دے دین تے یقین رکھدا ہوئے، او کو چاہیے او مہمان دی مہمان نوازی کرے، فلیکرم ضیفہ، مہمان دی مہمان نوازی کرے۔ جیڑے ویلے مہمان دی مہمان نوازی کرے سی، اللہ دے دیتے ہوئے روزی روٹی دے وچوں مہمان نوازی کرے سی، نتیجہ نکل سی اللہ دی روزی روٹی برکت پا دے سی، اللہ پاک دا حلقہ احباب ودھا دے سی، آمن منجن زیادہ لگا رہا سی، اللہ دے نصیب اضافہ کر دے سی، اللہ کریم دے واسطے دعا کرنا لے لوگ ودھا دے سی، اللہ دے پاک پیغمبر نے معاشرے دی اصلاح واسطے تعلیم پیش کی تھی ہے، آپ نے فلسفہ دسائے رشتہ داران دے نال آپس دی محبت کرنی ہوئے تے مہمان نوازی خوب کی تھی کرو، اپنے یار تے اپنے دوست ودھاونے ہوئے، حلقہ احباب ودھاونا ہوئے، ولی میں کرو مہمان نوازی زیادہ کی تھی کرو، جیڑے بندے دے اندر مہمان نوازی ہے۔ امام کائنات نبی کریم علیہ السلام دی ایک بھی حدیث ہے، آپ نے فرمائے لا فی من لا یضیفو، جیڑا بندہ مہمان نواز نہیں، میں آمنہ دے لال دی بات ہے، اون بندے چ خیر موجود نہیں۔ دو حدیثاں سنا چکا، تعلیم ایک ہے، جیڑا اللہ دی ذات تے ایمان رکھ دے وہ مہمان نوازی شروع کر دے، اور دوجی حدیث جیڑا بندہ مہمان نواز نہیں ان دی زندگی چ خیر نہیں، ان دی زندگی چ خیر، کتنی بڑی بات ہے، توجہ میرے وال ذرا، خیر مہمان نوازی نال ہے۔ ہن میں ایک تریجی حدیث سناون لگا تے تعلیم ہکا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے معاشر دے دیں قیامت والے دیں سارے بندیاں نے اللہ دی بارگاہ وچ بغیر لباس دے کھڑا ہونے، منے دے ہوئے بات، ساری کائنات بغیر لباس دے کھڑی ہو سی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے سب تو پہلے اللہ کریم نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو
لباس پواونے کپڑے پواونے کنہوں سب تو پہلے لباس کہ کو پواونے توجہ میرے وال حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے لباس پواونے کتھا لکھیا ہوا ہے حدیث اول من یکسا یوم القیامہ بے ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب تو پہلے کپڑے پوائے ویسن رینالا خورد والے ہو صحابہ کرام نے سوال کی تھے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم کے ابتدا کیوں تھی سی اللہ حضرت ابراہیم کو کپڑے کیوں پوے سی آدم کے ابتدا کیوں نہ ہو سی بے کہیں نبی کے ابتدا کیوں نہ ہو سی اللہ دے نبی وجہ کیا ہے نبی کریم نے فرمائے اول من زیف زرف ابراہیم این روئے زمین تے آسمان دے تلے حضرت ابراہیم او ہستیاں جنہاں نے مہمان نوازی دی ابتدا کی تھی آئی تعلیم حکا کوئی دوجی بات نہیں کرنی حدیث 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 قرآن دی آیت توجہ میری طرف کرے سب تو پہلے لباس ابراہیم علیہ السلام کو انہا مطلب ہے اللہ سب تو پہلی مہمان نوازی جناب ابراہیم دی کرے سن این سمجھو بھئی کیونکہ روئے زمین تے سب تو پہلے مہمان نوازی دی ابتدا کہیں کی تھی ہے قرآن سناوا قرآن یہ سامنے اللہ دا قرآن انہیں لکھا ہے ذرا سورت دانا سورت الزاریات ٹھیک ہے 26 پارہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر اپنے محبوب پیغمبر کو تیرے میرے نبی پاک کو اللہ کریم نے فرمائے حل اتاکا حدیث و ضعیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون اللہ دے میرے پیغمبر کیا تو آکو حضرت ابراہیم دی مہمان نوازی علی بات دا پتہ ہے یا نہیں سونے آؤ کیڑی بات ہے اللہ دے داخلو علیہ فقالو سلام جن ویلے مہمان آئین ہن بھی آنے جان ایسے مہمان آن جنہ دی وقفیت کہنا آئی جنہ دی جان پہچان کہنا آئی انہوں نے آکے سلام پیش کیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام دا جواب دیتے جڑے ویلے سلام دا جواب فارے ہوئے فراغ آلہی فجا قرآن ہے نا اکا تعلیم ہے بھائی جان اکا تعلیم بڑی کمی ہے سارے اندر ارڑی خیدرہ ساڑیاں محبتاں پھکیاں تھی گئے انہوں دی وجہ ہے مہمان نواز نہیں سے رہی ہے نہیں سمجھ جائیں ساڑا روزی روٹی تنگ ہو گئے مہمان نواز نہیں سے رہی ہے اللہ کریم فرمے دے چوئی فری ہوئے سلام دا جواب دے کے اللہ دے جلدی جلدی گھر کھڑا ہویا بچڑا زبا جا کی تینے تے وال بھننے نے چاہتا پیش کرنی تینے اللہ دے فقربہو الیہم جڑے ویلے سامنے پکا پکایا بھنا ہویا گوشت رکھے نے تے حالت آئی مہمانہ نے ہاتھ نہیں لایا اللہ دے حضرت ابراہیم آکھن لگے اللہ تاکلون وہ کیا ہو گئے تو اگو تسا کھانا کیوں نوے کھندے وجہ کیا ہے کھانا کیوں نوے کھندے اون ویلے اے روایت
روایت مشہور ہے جیڑا مہمان میزبان کے کھانا نہ کھاویا ایدہ مطلب ہوندا مہمان میزبان واسطے دشمن بن کے آیا بیٹھے جیڑے ویلے کھانے دا لقمہ کھا گنیا میزبان بھی مطمئن ہو دینا کہ مر سکتے پر سادے نال دشمنی نہیں کر سکتا ساڑی ایک سریکی دی مثال ہے اللہ کرے تو انہوں سمجھ آوے مٹی دے برتن ہوندے سن مٹی دے برتن گھڑے اتے دیہاتاں ہیں جنا ایک کے چو انہوں نے اٹا پا کے رکھ دینا دوجے پھر انہوں نے نمک پا کے لون پا کے رکھ دینا چور رات دا داخل ہوئے اٹا انہوں نے چوری کرنا سی گل بڑی سمجھن والی اٹا چوری کرنا سی آٹا چوری کرنا سی اندھیرا سی بجلی دا اس وقت تصور ہی نہیں سی لائٹنگ وہ جڑا چور ہے وہ چکھن لگا انگلی مار کے بھئی واقعتاً ہے آٹا انہیں انگلی ماری زبان تے لایا تے وہ نمک سی کی سی نمک انہیں پھر وہ ڈھکن دے دیتا تے چوری چوری آرام آرام نالنا وہ نکل گیا دیواراں ہوندیاں سن کچیاں سمجھ آئیے نا مٹی دے گارے دیاں بڑیاں ہویاں انہوں نے ساری رات انہوں نے مطلب توڑیا ایک باہر سی پھر یہ آ گیا باہر سردی دی رات سی انہیں کہا آٹا کہندا جی وہ میرے تو نا مسٹیک ہو گئی یہ تھوڑا ہی ویسل ذرا کنٹرول کر غلطی ہو گئی میرے تو انہیں کہا کی کہندا میں آٹا چکھن لگا سی بھی آٹا ہے یا نہیں تے او غلطی نال میں نمک چکھ لیا تے ہون پھر مینوں ضمیر ملامت کر رہا سی کہ جتھے نمک چکھ لو اوتھے نمک حرام ہی نہیں کری دی نہیں سمجھ آئی تے اسی جتھے کھاندے ہاں اوتھے ہی پھر اگے میں کچھ نہیں کہندا اس ویلے روایت سی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے ہو سکتا ہے میرے نال دشمنی کرنا آئے ہون جڑے کھانا نہیں کھا رہے ہیں انہوں نے کہا اے اللہ دے نبی ابراہیم ڈرن دی ضرورت نہیں اسی کھاون تو پاک ہاں ساڑی مجبوری ہے اسی کھا نہیں سکتے اچھا تے کی ہو تسی کہنے لگے اسی اللہ والوں بھیجے ہوئے فرشتے ہاں اچھا فرشتے ہو ٹھیک ہے ہاں فرشتے تو نہیں کھاندے ٹھیک ہے جی اللہ تعالی نے گال سمجھائی اچھا تساں آئے کیویں ہو آکھن لگے حضرت لوط علیہ السلام دی قوم دی تباہی دا آرڈر آئے ساڈے ہاتھ فرمان خدا بندی ہے اسا قوم لوط کو تباہ کرن پے ویندے اللہ نے فرمایا ویندے ہوئے پے ہو رستے چ وینجے حضرت ابراہیم نبی نو بیٹے دی خوشخبری دیتی ونجائے اکھا ہے اللہ پاک نے ارادہ کر کے دے تو کو بیٹے دے وندا جیندا نا اسحاق کو سی تے ول اللہ حضرت اسحاق کو جوانی دے سی ول حضرت اسحاق دی شادی ہو سی ول اللہ حضرت اسحاق کو بیٹا دے سی جیندا نا یعقوب ہو سی سمجھ آئیے ایہو موضوع تے سورت ہود تے 12واں سپارہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمائے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لوط وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا
بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجیب۔ میں ہوں اس واقعے دی تفسیر اندر جاواں تے وہ پھر تعلیم پوری نہیں ہو سکے گی، میں چلو جیب وچ پا رہا ہوں۔ ایک ذرا میرے ول ویکھیا جی کیڑا کام اے جی میں تساں تشریف فرماؤ نا ہر روز مسجد نبوی وچ عشاء دی نماز دے بعد اللہ دے پاک پیغمبر صحابہ کرام وچ اعلان فرمیندے ہیں تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جیڑا نبی کریم دے شاگردیں کو اپنے نال ملا ونجے تے اپنے گھر گھن ونجے تے انہاں دی مہمان نوازی کرے۔ روز اعلان کوک دا انتظام تو کہنا ہا باورچی والی گال تو کہنا آئی ہیں نبی سید طالب اصحاب صفا جڑے حدیث پڑھتے ہیں قرآن سکھتے ہیں انہاں دی روٹی دا مسئلہ ہوندا نبی سی فرمیندے ہیں ہاں بھئی دو دو ترے ترے چار چار اے طالب تے صحابی تے مہمان تے مسافراں کو اپنے گھر گھن ونجو تے کھانا کھواؤ۔ صحیح بخاری ہے۔ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آدن ایک رات میرے حصے دا طالب آئین دا ساتھی میں اپنے بیٹے عبدالرحمن دے ذمہ لائے اے دا مہمان گھنوائیں انہیں کو کھانا کھوا میں اللہ دے پاک پیغمبر دے کٹھے بیٹھا میں آپے آوے ساں۔ حضرت عبدالرحمن آدن میں مہمانے کو گھن گیا نبی سی مسجد نبوی جن میں دسترخوان لا دیتے میں کھانا رکھ دیتے میں کہ کھاؤ انہیں کہ ساری قسمت چنگی ہے اساں جناب صدیق دے حصے جائیں سادہ دلہ دے آج اساں صدیق دے کٹھے کھانا کھا سوں۔ کوئی شے سمجھ آ رہی ہے؟ اساں بابا انتظار کرنے ہیں جناب صدیق دے کٹھے کھا سوں۔ جناب صدیق کے اکبر دن میں بیٹھا رہ گیا کافی لیٹ گھر گیا تو میں ڈٹھے مہمان بیٹھے ہیں وہ عبدالرحمن کھانا اسی کھانا دیتے سے انہیں باتے اظہار کی تھے صدیق دے کٹھے فرمایا میں کو پیغام بھیجیا اللہ دا ولیہ لا دسترخوان لگ گئے کھانا کھاون شروع ہو گئے۔ بخاری حضرت عبدالرحمن آدن جڑے ویلے میں برتن کلوز کر کے کھانا گھر نیندہ پیام آدن اللہ دی قسم چاہ کے آدھاں جی میں کھانا رکھیام اوہیں چاہ کے گیا ایک لقمے تک بھی کہنا چویا پیا دا صحابہ نے کھا دے ابے جی نے کھا دے لگدا ہی میں ہاں جی میں کھانے اوہیں برکت ہے جی میں پہلے موجود ہے۔ سمجھ آئیے نہیں آئی؟ مہمان نواز یہ تعلیم کہیں دیئے بھائی جان بولو کہیں دیئے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے ایک مہمان دا ہاتھ کھڑا کیتے آپ نے فرمایا کیڑا بندہ ہے جڑا میرے مہمان دی مہمان نوازی کریں حالانکہ نبی کریم آپ بھی مہمان نوازن ادھار چاہ کے مہمان نوازی کریں دے کشے کہنا ہو گیا نا قرضہ چین دے کیا خیال ہے؟ اسند پہلے ماشاءاللہ لیفٹی کہن سے دیں دے جے فون سونی گنوں تے آدھے ہیں یار آج کل حالات تو پتہ ہے بات ماڑے چاہ پیسو یا بوتل پیسو بھئی چاہ بوتل تے ٹرکا چھوڑوں۔ مہمان نوازی دا مطلب بکرا چھترا مرغی تکلف گوشت لمبے دسترخوان نہیں، مہمان نوازی دا مطلب ہے جو چیز موجود ہے وہ کو بلا جھجک پیش کر دے ہونا اے مہمان نوازی ہے۔ وہ چاہے دال ہے چاہے پیاز ہے چاہے ساگ ہے چاہے ساتا روٹی ہے کھجور ہے کوئی چیز بھی ہے وہ کو پیش کر دینا پیارا نہ کرنا اے مہمان نوازی ہے، اے اکرام مسلم ہے، اے محبت ودھن دا ذریعہ ہے، رشتہ داری مضبوط کرن دا طریقہ ہے، معاشرے چ الفت پھیلاون دا سبب ہے۔ کدی میں اپنی فیملی آکھاں میں اپنے بیٹیوں کو آکھاں اپنے بھینی کو آکھاں اپنے چچا زاد پھراویں کو آکھاں اوے میاں
ہر جمعے کٹھے تھیندے راسوں آج میرے کے اگلا جمعہ تواڈے کے برکتی پائے ویسی حال والی کر گھندے راسوں تے کھانا شانا ہی کھا گھندے راسوں رشتہ داریاں مضبوط بھی رانجن تے اللہ برکتہ ہی پاتی راندے اگر مہمان نوازی میرے دیکھو اچھا عمل نہ ہوندا نبی پاک تعلیم نہ دے وینا فرمایا کیڑا بندہ ہے جڑا میرے مہمان دی مہمان نوازی کرے ویکھنا میرے والے ذرا بس گل میں ختم کرن لگا ادھر ویکھیا جی حضرت ابو طلحہ انصاری سارے آنکھوں رضی اللہ عنہ حاضر جناب میرے ذمہ لا دو نبی کریم علیہ السلام فرمائے کہ خیال کری ابو طلحہ مہمان نوازی کمی نہیں آونی چاہیے جی اللہ دے نبی مہمان نوازی کمی نہ آسی خدا را مرکز نداء الاسلام جانا لے ہو دلوں میری گل سنو حضرت ابو طلحہ اپنی گھر والی سیدہ ام سلیم کو آدن گھر اس کسے کھاون دیئے یا نہیں انہیں کہ جیا تھوڑا جیاں کھانا ہے جڑا جناب واسطے پیا ہویا ہے حضرت ابو طلحہ دن میری خیر ہے دسترخوان لا تاکہ مہمان کھا گنے حضرت ابو طلحہ بائے گئے نا ام سلیم کو آکھن لگے کھانا اتنا تھوڑا ہے کھانا اتنا تھوڑا ہے میں کھادا تے مہمان نے نہیں کھا سکنا مہمان نے کھاونا ہی نہیں جے تک میں نہ کھاواں ان کوئی یہ جی ترکیب سوچیں تاکہ مسئلہ حل تھی ونجے سیدہ ام سلیم آکھن لگی لالٹین کو میں بڑے جے جڑیں جے بند کر دے ساں روشنی ختم کر دے ساں اندھیرا تھی ویسی تساں ہی خالی ہاتھ دی حرکت کریں دے روائے ساڑی خیرے مہمان کھا گئی تھی لالٹین وہ جڑی وٹ ہوندی ہے نا وہ تھوڑا اتے کہیں ملے تلے کہیں ملے اتے آخر بند تھی گئی بند اندھیرا خالی ہاتھ دی حرکت مہمان نے کھا گئی دے کھانا رات گزر گئی ہے سویر دا ٹائم تھا میرے دیکھو ابو طلحہ دے ہاتھ چ مہمان دا ہاتھ ایویں پرے کے اندے پہن رب کعبہ دی قسم ہے میرے نبی پاک دی نظر پائی سونے نبی مسکرا پائے مسکرا پائے حضرت ابو طلحہ دن میرے دل خیال ہے لگ دے چاس نہیں بنی میں حق ادا نہیں کیتا اللہ نے وحی دے ذریعے خبر دے دی تھی اسی تے آج میری خیر نہیں میری ہر شے لوٹ گئی مجھے تھے ودیار اداس تھے ودیار این دوہیں گھوڑے سچے نے جی میں اتحیات تے بہیں دے بائے گئن تے آکھن لگے کہ بلا حضور کمی کتائی دی میں معذرت کریں پر میری کوشش ہے کہ مہمان دی مہمان نوازی دا حق ادا کراں پر غربت ہے یا رسول اللہ اللہ جان ہے اسا رات بس ایویں اللہ دے نبی آدھے پیان نبی سے کو کہ اسا رات آپ بکھے ستے ہیں نبی سی فرمایا ابو طلحہ چپ تائیں نہیں الاونا رات جیڑے طریقے دی اپنے ہاتھ دی خالی حرکت کریں دا رہے گئیں تے تیری گھر والی جڑے طریقے تے لالٹین بند کریں دی رہ گئی ہیں تھوڑا اے انداز دے کہ اللہ پاک عرش تے مسکراندہ رہ گئے لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ لَقَدْ ضَحِكَ اللَّهُ اگر مہمان نوازی چنگی نہ ہویا اللہ مہمان نوازی دیکھ کے مسکراوے نا ابو طلحہ رات اللہ عرش تے تیرے طریقے دیکھ کے مسکراندہ رہ گئے تے میں کو بھی اللہ نے حکم لیتے جڑے ویلے ابو طلحہ توڑی عدالت جاوے تو سا ابو طلحہ دا اپنے تبسم نال استقبال کرائے اے ابو طلحہ اللہ پاک نے تیری شان قرآن بھی نازل فرمائے اللہ نے فرمائے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ انفسہم ولو کان بہم خصاصا اے میرے پیغمبر تواری جماعت تواری تعلیم تے عمل کرنا لے ایو جن لوگ بھی ہیں جڑے آپ بکھے ہوندن پر مہمان دا خیال کرن اشارہ دے ساں صرف اشارہ تفصیل جناوے ساں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر چانتے جناب ابو بکر عمر صحیح بخاری بک بے ہوش کی تھی ودی بھئی اللہ دے نبی دو جلوں رستے اچ نبی سے ہی مل پائیں آپ نے فرمایا کہ نے ابو بکر عمر
انہیں کہا تساں کے دیں؟ آپ نے فرمایا پہلے تساں دسو. آکھن لگن سہیں سا کو بھوک تنگ کی تھی ودی تہوں تواڈو اندے پیا سے. آپ نے فرمایا جیڑی شاید تو آکو گھروں کاٹ آئی ہے نا وہ شاید میں کو کاٹ آئی میں کوئی بھوک ہون. آسمان دے تلے زمین دے اتے انہیں ترائے ہستیاں کے ود بیا کوئی عظیم نہیں تے تریے کھڑے آدن تری جھالی ہمارے کھاون دی کشے کریں. نبی سی فرمایا ابو بکر عمر سعد تو جل دیں. سعد اکثر میں کو آدھے جلے سارے کو لو آئے کرو نا کھانا کھاؤ کہیں ویلے او موقع ہے گئن انہیں پرہیں کے سعد ڈٹھے گھر علی کو آکھے سی آج اگیں سن دے آسے مہمان رحمت ہوں دے آج خود رحمت مہمان بن کے اندے بن. دروازہ بند کر دیتے نے نبی سی سلام کیتے. حضرت سعد نے ایستا ایستا جواب دیتے. آپ نے ول سلام کیتے. انہیں ول جواب ایستا دیتے. آپ نے ول سلام کیتے. ترائے واری سلام کرنے دے بعد آپ نے فرمایا واپس جلو. ایویں ونجن لگن تے سعد دی گھر والی آدیے توں جے تک اللہ دی رحمت منگدا وداویں لگ دے نبی ناراض ہو گئے. دروازہ کھول کے دوڑ کے آدے وعلیکم السلام یا رسول اللہ. اللہ دے نبی میں حاضر ہاں. آپ نے فرمایا سعد جواب کیوں نہیں دیتا؟ آدھے سونا جواب دیتم پر ایستا دیتم. کیوں؟ نیت آئی تساں بار بار رحمت علی زبان نال سلام بھیجیں دے راسو اللہ میرے گھر تے رحمت بھیجیں دے راسو مہمان رحمت ہوں دے. آپ نے فرمایا سعد میں تیرے گھر بیٹھا جتنی دیر تک وہ اللہ دی رحمت چاہیے میں تیری حویلی بہن تے تیار ہاں. حضرات جیڑے گھر وچ مہمان نوازی نہیں ان گھر وچ خیر نہیں. آپ نے فرمائے مہمان نوازی کو عام کرو. رشتہ داریں وچ محبت دوستیں وچ محبت رزق پاکیزہ آپس دا پیار دعاواں کرنے والے لوگ زیادہ تھی سن. ہکا تعلیم پیش کی تھی میں پہلی تقریر پہلا حصہ عرض کی تم کہ نبی پاک دی تعلیم دا علم ضروری ہے تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے بل عمل کرنا ضروری ہے. دوجا حصہ ایک گزارش کی تم کہ آپ دی تعلیمات دے وچوں ایک تعلیم یہ ہے کہ مہمان نوازی کرنی چاہیے. اللہ برکت بھی دیں دے اللہ بخشش بھی کریں دے اللہ رحمت بھی کریں دے اللہ عزت بھی دیں دے ہلکا احباب وچ اللہ اضافہ کریں دے. اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے. وما علینا الا البلاغ المبین. ہمارے مربی محسن شیخ جابر حسین صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی وہ ماشاءاللہ سرپرستی کا حق ادا کر رہے ہیں. اللہ اس مرکز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ہم دیتے ہیں لیکن اس موقع پر استاد القراء والحفاظ محترم جناب قاری عبدالحفیظ صاحب جو شب و روز اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محنت کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ان کا بڑا ہی شاندار کردار ہے. الحمدللہ آپ کے اس ادارہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ایک ایک باپ کے 6 بیٹوں نے اللہ کے قرآن کو حفظ کیا. 2 کی تو متعدد مثالیں موجود ہیں. الحمدللہ گزرے ہوئے 20 سالوں میں کسی باپ کو یہ شکایت نہیں کہ ہمارا بیٹا پڑھنے کے لائق تھا آپ نے ضائع کر دیا. اللہ کے فضل و کرم سے بلکہ ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چوتھا جو ہے وہ یہ سلسلہ الحمدللہ بچوں کی آمد کا جاری رہتا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایسی کار خیر ہے کہ آپ حیران ہوں گے. یہ 4 مہینے صبح 4:30 بجے طلبہ اٹھتے ہیں 11 بجے تک تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا ہے. قرآن ہی پڑھے جاتے ہیں. صرف ناشتہ درمیان میں ہوتا ہے 40 منٹ کا. پھر زور سے لے کر عصر تک اور پھر مغرب سے لے کر رات کے 9 بجے تک صرف درمیان میں کھانے کا وقفہ آدھا گھنٹہ ہوتا ہے. ورنہ یہ طلبہ قرآن ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور الحمدللہ اسی وجہ سے ہمارے 20 شاگرد ایسے ہیں جو شعبہ تحفیظ القرآن میں ایک بہترین مدرس کے طور پر اس شہر میں بھی کام کر رہے ہیں اور پنجاب کے مختلف شہروں میں کام کر رہے ہیں. ایک ہے صرف خالی حافظ قرآن ہونا, ایک ہے حافظ قرآن کے بعد محافظ قرآن بن جانا, معلم قرآن بن جانا, مدرس قرآن بن جانا. یہ ایک ایسا کار خیر ہے قاری عبدالحفیظ صاحب کے لیے اور اس ادارے کی انتظامیہ کے لیے اور جملہ معاونین کے لیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک یہ شاگردی کا سلسلہ چلتا رہے گا اس وقت تک یہ اجر و ثواب
اور یہ اصال ثواب کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ میں اس موقع پر سب سے پہلے طالب علم حافظ رحمان علی، جس کا تعلق 17 وانیال حافظ رحمان علی بن محمد رفیق، ان سے بات بیٹا سے گزارش کر تو ماموں آئے ہیں، اب نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ۔ محترم جناب چودھری عارف صاحب سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے سند اور انعام دیں۔ جناب بھائی منیر احمد ولد خوشی محمد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لائیں کرسی پر۔ شکریہ، تشریف رکھیں۔ حافظ احمد حبیب بن حبیب اللہ، اس نوجوان کا تعلق بھی 17 اخترآباد سے ہے۔ میں گزارش کروں گا محترم جناب میاں محمد جاوید اقبال صاحب سے کہ وہ آگے تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے سند انعام دیں بچے کو۔ پہلا جڑا بچہ چلا گیا 1000 روپیہ انہوں دینا کنے خالد صاحب نے ماشاءاللہ ڈاکٹر خالد صاحب نے طلبہ کے لیے 1000 روپے کا انعام کا اعلان کیا۔ اس موقع پر اگر کوئی قاری صاحب کی بھی حوصلہ افزائی کرنا چاہے تو ہم ویلکم کہیں گے، انہیں بھی کوئی مدرسے کے لیے بھی دینا چاہے تو اسے بھی ویلکم کہیں گے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر خالد صاحب نے آج ڈاکٹر عبدالحسیب صاحب مرحوم اور ڈاکٹر عبداللہ خالد صاحب مرحومین کی یاد تازہ کر دی۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ اور باغیچے بنائے۔ وہ میرے اس ادارے کے بڑے محبت کرنے والے دوست ہیں۔ حافظ محمد اکراش بن محمد اجمل صاحب، اس نوجوان کا تعلق 21 ٹویل سے ہے۔ ڈاکٹر محمد خالد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے اس نوجوان کو سند اور انعام دیں۔ حافظ محمد تیمور بن محمد اجاز، اکاڑا سے اس نوجوان کا تعلق ہے، مجھ سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لائیں اور میاں نوید صاحب جو اکاڑا سے تشریف لائے ہیں انہیں اپنے ہاتھوں سے انعام اور سند دیں۔ حافظ شمس الرحمان بن عبد الوحید، ان سے گزارش ہے کہ آگے آئیں اور اپنا انعام محترم جناب قاری عابد سلفی صاحب سے وصول کریں۔ حافظ فرت رزاق بن عبد الرزاق، اس نوجوان کا تعلق 16 اخترآباد سے ہے۔ کئی سال پہلے اس کے بھائی حافظ سجاد صاحب نے بھی یہاں سے کلام جی حفظ کیا تھا۔ محترم جناب شفقت عزیز صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو سند اور انعام دیں۔ حافظ محمد حمزہ بن حاجی منیر احمد صاحب، 10 وانڈل سے تعلق اس سے گزارش ہے کہ وہ آگے آئیں اور خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب سے اپنا انعام اور سند وصول کریں۔ جی آگے آ جاؤ، ندوال صاحب نے آگے آ جائے۔ حافظ حمداللہ جاوید بن ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، وہ آگے آئے اور چودھری محمد حنیف صاحب
ان سے اپنے انعام اور سند وصول کریں۔ یہ 1000 روپے ڈاکٹر خالد صاحب احسان ہسپتال والے اور مٹھائی کا ڈبہ پنجاب سیڈز والے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ باقی کتب اور قرآن اور سند انتظامیہ مرکز نداء الاسلام آپ کو تحفہ دے رہی۔ شعبہ رسخ القرآن سے حافظ امیر حمزہ بن حافظ سلطان محمود 81AL اخترآباد سے اس نوجوان کا تعلق ہے، وہ آگے تشریف لائیں، ان کے والد صاحب آئیں تو وہ بھی آئیں۔ عبدالرشید سے گزارش ہے کہ آگے آئیں اور اپنے ہاتھ سے سند اور انعام دیں۔ شعبہ رسخ القرآن سے امیر حمزہ بن طارق جوید صاحب آگے آئیں، اپنا انعام لیں۔ میں گزارش کروں گا چودھری حنیف صاحب سے، چودھری عارف صاحب سے آگے آئیں، اس نوجوان کی حوصلہ افزائی فرمائیں اور اسے انعام دیں۔ چودھری حنیف صاحب، چودھری عارف صاحب۔ حافظ محمد زبیر بن محمد امجد اکاڑا کینٹ سے گزارش کروں گا حاجی خوشی محمد کے بیٹے بھائی منیر احمد سے، اپنے بھائی میاں ایوب صابر صاحب سے جو نائب ناظم ہے اس ادارہ کے، کہ وہ آگے تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے گزارش کروں گا چوری عبدالستان صاحب سے وہ آگے تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے انعام دیں۔ بھائی منیر احمد صاحب، خصوصی انعام جو ہے محترم جناب قاری عبدالرشید صاحب کے لیے ہے۔ میں گزارش کروں گا خطیب اسلام جناب قاری عادل حیدر صاحب، محترم جناب قاری عابد سلفی صاحب، اور اگر کوئی اور عالمی دین ہو تو میری گزارش ہے کہ وہ آگے آئیں۔ قاری شبیر صاحب وہ بھی آگے تشریف لائیں۔ عبدالرزاق شاہ صاحب بھائی نے آنا تھا، وہ بھی اگر آئے تو وہ بھی تشریف لائیں۔ ایک عام نمازی، عام دوست، عام ساتھی سے لے کر میں سب کا شکر گزار ہوں، اور آج آپ سے کھانے کے انتظام کرنے والے دوست جنہوں نے آپ کے لیے یہ کھانے کا اہتمام کیا، چودھری طارق علی صاحب، اس طرح ملک میر احمد صاحب، بھائی شفقت صاحب، دیگر ساتھی، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ آپ مدد طریقے سے بیٹھیں، کھانا پراتھ میں ڈالا جا چکا ہے، آپ کے لیے آپ کو اپنی جگہ پر فراہم کیا جائے گا۔